الرحیم ومن با صبرۃ طعام، ٹھیک ہے نا، کلو کفیز. ہاں سبق نمبر کیا ہے بھائی؟ آج ادھر تو 5 چھٹا ہے. اچھا جی، آج تاریخ 11 جولائی بروز ہفتہ، اور ہدایہ جلد ثالث کتاب البیوع سبق نمبر 6. تو امام قدوری فرماتے ہیں من با صبرۃ طعام، اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کسی نے کہا کسی کو بھی میں بیچ رہا ہوں، بیچتا ہوں. ہر کفیز جو ہے نا، کفیز تھیلا ہے سمجھ لیجئے، ایک تھیلا ایک کٹو 1 درہم کے درہم کے بدلے ہوگا. اچھا، لیکن کل کتنے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا. فی کفیز امام اعظم سے فرماتے ہیں ایک کفیز میں تو بیع جائز ہے. 1 درہم دے دے مشتری اور گتھلا بار گنے بس، ٹھیک ہے، واٹم تھی وہ درب. مگر یہ کہ جملہ قفزان، کفیز کی جمع، تمام کفیزوں کا ذکر کیا جائے کہ کل کتنی بوریاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کٹو کتنے ہو سکے. امام صاحب کا الگ ذکر ہو گیا. کالا جب آ گیا اب صاحبین. صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ یجوزو فی الوجہین، نیچے لکھا نا فی الکل، ٹھیک ہے نا، چاہے تمام کفیزوں کا ذکر کر کے بتا دے یا نہ بتائے، دونوں صورتوں میں جائے. اب سب سے پہلے امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لہو، آپ یہ ضمیر کا مرجع امام صاحب تو کہتے ہیں اس بیع کو پھیرنا کل کی طرف تو متعذر ہے، کیونکہ ہمیں کل کفیزوں کا پتہ نہیں، ڈھیری جو سامنے ہے. تو مبی کے اندر کیا ہوگی؟ جہالت. جب مبی میں جہالت ہوگی تو سمن میں بھی بوریوں کا پتہ نہیں نا، کل کتنے کفیز ہیں جی وہ، ٹھیک ہے نا جی، سمن میں بھی جہالت. تو کہتے ہیں اس بیع کو پھیرا جائے گا عقل کی طرف. امام اعظم سے فرماتے ہیں وہ ایک کفیز جو ہے وہ معلوم ہے. اچھا، وہ معلوم ہے. کہتے ہیں جہالت، ہاں اگر یوں کریں تمام کفیزوں کا ذکر ہو جائے پھر جہالت تزول ہو، مگر یہ کہ زائل ہو جائے گی جہالت تمام کفیزوں کا ذکر کر کے، یا پھر اسی مجلس میں قیل، ٹھیک ہے نا، جس طرح عام طور پر تو ڈھیری تول کے دیتے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے نا جی، ہاں جتنی ہو جائیں گی وہ سارا. اچھا، یہ پھر اب کیا ہو جائے گا؟ وہ جہالت ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ہے جس طرح کسی نے اقرار کیا فلاں آدمی کے میرے ذمے کل درہم اس کا قرضہ میں نے دے، کل درہم. اب اس سے کتنے مراد ہوں گے دنیا کے اندر جتنے درہم ہیں؟ کہتا ہے علیہ درہم واحد بالاجماع، اس میں ائمہ کا اتفاق ہے 1 درہم. تو ایسے ہی اس نے اگر کہہ دیا کلو کفیز بدرہم تو 1 کفیز کا سودا ہو گیا، باقی کا جائز نہیں ہے جب تک کہ کل کفیز کا ذکر یا قیل کر کے نہ دے. سمجھ. اب ہے جی صاحبین فرماتے ہیں دیکھو یہ جہالت جو ہے نا دونوں صورتوں میں جائز ہے کہ تمام کفیزوں کا پتہ نہیں، لہذا سمن کا بھی پتہ نہیں. یہ جو جہالت ہے اس کو دور کرنا ان کے اختیار میں ہے. جہالت کو دور کرنا بائع اور مشتری کے اختیار میں، ٹھیک ہے نا. اس جیسی جہالت بیع کے صحیح ہونے کے لیے معنی نہیں ہے، نہ ہی کسی بڑے جھگڑے کا سبب بنتی ہے. اس کی مثال ایسے دی صاحبین نے، کہتے ہیں جس طرح کہ 2 کسی کے غلام ہوں، اس نے ایک غلام بیچ دیا 2000 کا یا 1000 کا، جیسے بھی میرے 2 غلام ہیں تو میں نے مشتری کو کہا جی میں ایک بیچتا ہوں، اس نے مجھے پیسے دے دیے. اب اس کو اختیار ہے جو لے لے، کیونکہ متعین ہم نے نہیں کیا. اب جہالت اس میں ہے نا کہ 2 غلاموں میں سے ایک اس پر میں رضامند ہوں جو غلام یہ لے لے. یہ جہالت وہ یسیرہ ہے، منازعت کی طرف نہیں پہنچانے والی، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ بھی صاحبین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق ہے. پھر جس وقت ایک کفیز کے اندر جائز ہے اندہ بینفع، تو مشتری کو اختیار ہوگا چاہے لے چاہے نہ لے، کیونکہ اس نے کل کفیزوں کا ذکر، اس نے کہا تھا نا یہ ڈھیر ہے، ہر کفیز اتنے بدلے، جبکہ اب مشتری تو صرف 1 کفیز لینا چاہے تو صفقہ بدل گیا نا معاملہ جو تھا. تو اس لیے مشتری کو اختیار ہے چاہے لے چاہے ضروری نہیں. اسی طرح جب مجلس میں قیل کر دی گئی، سارے بتایا نہیں کل کتنا تول دیا گیا، اب بھی اس کو اختیار ہے. یا ذکر کر دیا گیا تمام کفیزوں کا، ٹھیک ہے نا جی، تو اب بھی اس کو اختیار ہے. اس کی مثال ایسے جس طرح کسی نے ایک جانور کو یا مبی کو پہلے دیکھا تھا چند مہینے پہلے،
دیکھا تھا یا اس کے پاس موبائل دیکھا تھا، لیپ ٹاپ دیکھا تھا وغیرہ، اس کو اس وقت اب اس نے سودا کر لیا، اب اس کو دیکھا تو اس لیپ ٹاپ کی وہ کیفیت نہیں ہے اس جانور کی، اس چیز کی، تو اب اس کو اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے۔ کما اذا راہ، جب جس طرح کہ اس نے اس کو دیکھا تھا، وَلَمْ يَكُنْ رَاهُ وَقْتَ الْبَيْعِ، جب بیع کیا تو اس وقت نہیں دیکھا، اس وقت نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ خیر۔